دوران تلاوت اگر آپ کسی لفظ پر رک جاتے ہیں یا آپ کا سانس ٹوٹ جاتا ہے اور وہاں علامات وقف مثلاً میم، طا، جیم، قف، زا یا گول دائرہ جسے آیت کہا جاتا ہے میں سے کوئی علامت موجود نہیں ہے تو جس لفظ پر آپ رکے ہیں اس لفظ کو دوبارہ شامل کر کے پڑھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نئے سانس کے ساتھ اگلے لفظ کو پڑھ لیں، ایسا درست نہیں ہے۔ اس دوبارہ پڑھنے کو اعادہ کہا جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کرتے کرتے آپ کا درمیان میں کسی لفظ پر سانس ٹوٹ جاتا ہے یا آپ رک جاتے ہیں اور اس لفظ پر علامات وقف مثلاً میم، طا، جیم، قف، زا یا گول دائرہ جس سے آیت کہا جاتا ہے میں سے کوئی بھی علامت موجود نہیں ہے تو جس لفظ پر آپ کا سانس ٹوٹا ہے یا آپ وہاں رکے ہیں اس لفظ کو دوبارہ شامل کر کے پڑھیں۔ اس دوبارہ پڑھنے کو اعادہ کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ جہاں آپ کا سانس ٹوٹ گیا ہے اور وہاں علامات وقف میں سے بھی کوئی علامت بھی نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور آگے سے پڑھنا شروع کر دیں۔ مثلاً وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا، اب یہ لفظ وما کے اوپر علامات وقف میں سے کوئی بھی علامت موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ ان ضلع سے آگے پڑھ لیں، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ درست طریقے سے وقف نہ کرنے سے بعض اوقات کلام کے معنی خلط ملط ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس سے معنی بدل جاتے ہیں، اس لیے اس کو وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اب قبلک پر علامات وقف جیم موجود ہے تو یہاں پر وقف کیا جائے گا۔ یہ آگے پڑھنے کے لیے اب آپ اس کو اعادہ نہیں کریں گے۔ قبلک وبالآخرۃ ایسے نہیں، جہاں وقف موجود ہو وہاں پر وقف کرنا اور پھر آگے سے اگلی آیت کو شروع کرنا، یہ قرآن پاک کے آداب میں سے ایک ادب ہے اور قرآن پاک کے قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے۔ اب یہاں سے آگے پڑھنے کے لیے آپ کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر آپ اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ آگے کیسے پڑھا جائے گا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔